والحمد للہ رب العالمین۔ نائے رسالت، علماء اہل سنت، فیضان اعلی حضرت، فیضان شر سنت، فیضان قطب المنع، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہ ہے مورا محبت و محبت میں سرشار ہو کر اپنے اور ساری کائنات کے مرکزی حقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں درود و سلام کا نذرانہ بانداز عاشقانہ پیش کرے اور پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأحبابه أجمعين۔ ٹھوکریں کھاتا نہیں دنیا کا بالا تیرا، ٹھوکریں کھاتا نہیں دنیا کا بالا تیرا، کبھی رسوا نہ ہوا چاہنے والا تیرا، اور آج بھی دہر میں ہر سو ہے اجالا تیرا، واہ کیا مرتبہ غوث بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا۔ برادران اسلام، یہ بڑی شانتی سے بیٹھو، اور یہ بچوں یہ کہیں بھول سے آ گئے ہیں، کسی اور طرف جانا تھا، شاید بہک کے آ گئے ہیں، ان کو بتاؤ کہ راستہ پکے ہوئے ہیں، شیرین کے ٹائم چلے آ رہے ہیں۔ نوجوانوں چپ کرو، نوجوانوں مجھے تھوڑی دیر برداشت کر لو، ہو سکتا ہے میری کوئی بات تمہارے کام آ جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہی بات میرے کام آ جائے۔ میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے، اللہ فرما رہا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون۔ یہ حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس کا موقع ہے، ان کے نیاز کا مہینہ چل رہا ہے، اور اب کی جو چاند نکلے گا، حضرت بدی الدین زندہ شاہ مدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے والوں خوش ہو جاؤ کہ انشاءاللہ اگلے مہینے میں ہمارے سیدنا بدی الدین زندہ شاہ مدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عرس کا مہینہ۔ نہیں خوشی ہوئی، خوشی ہوئی، لیکن اظہار کا طریقہ نہیں معلوم ہے۔ خوش سب، یہ محفل شادی کے موقع انعقاد ہوئی ہے، اور یہ شادی زندہ رہنے کے لیے ہے، جو زندہ ہے اس کے لیے ہے، جو چلا گیا اس کے لیے نہیں ہے۔ اور دوستو، ہم جس دنیا میں رہے ہیں یہ دنیا کی زندگی ہے، اور سب جانتے ہیں اس کے بعد دوسری زندگی کی شروعات ہوگی، تو دوسری زندگی کے لیے اسی دنیا میں تیاری کرنا ہے۔ جب کوئی آدمی کسی رشتہ دار کے ہاں جانا چاہتا ہے تو جانے سے پہلے وہاں کی تیاری کرتا ہے، سسرال جا رہا ہے کہ سمدھیانہ جا رہا ہے کہ سڑوان جا رہا ہے کہ ننیحال جا رہا ہے کہ ددیحال جا رہا ہے، اس کو پتا ہوتا ہے، اسی حساب سے وہ انتظام کرتا ہے اسے کیا لے کر جانا ہے، کیا لے کر نہیں جانا ہے۔ لیکن جہاں بھی جائے گا وہاں سے ایک نہ ایک دن پلٹ کر آنا ہے، اور آنے والی زندگی ایک ایسی زندگی ہے کہ جب وہاں جائے گا تو آدمی وہاں سے پلٹ کر نہیں آئے گا۔ جو چند دن کی سفر کرتا ہے، چند دن کے لیے سفر کرتا ہے، وہ آدمی اپنے راستے کا معذوقہ اور راستے سفر کا توشہ تیار رکھتا ہے۔ تو ہم کو اس دنیا کی زندگی کے بعد ایک اور زندگی میں جانا ہے جہاں سے پلٹ کر نہیں آنا ہے، اور یہ دنیا جس کے لیے ہم جھوٹ بولتے ہیں، جس کے لیے ہم چغلی کرتے ہیں، جس کے لیے ہم خرافات کرتے ہیں، جس کے لیے کرتے ہیں، دنیا بنانے کے لیے، میرے ملت کے نوجوانوں، یہ تمام خرافات جس دنیا کے لیے کرتے ہیں اس دنیا کی حقیقت ذرہ برابر بھی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے، اے موسیٰ، اگر تمہاری دنیا کی قیمت تمہارے رب کے نگاہ میں ایک مکھی کے پر کی برابر ہوتی تو اس کی کوئی اوقات ہوتی، نگاہ میں دنیا کی قیمت مکھی کے ٹوٹے ہوئے پر کے برابر
دوستو تقریریں بہت سنتے ہیں، اللہ کرے سب کو ہدایت مل جائے. ہم دنیا کی اوقات بتانا چاہتے ہیں، کوئی سننے کے لیے راضی ہے تو محبت سے درود و سلام پڑھو. دنیا بتانا وصلی اللہ تعالی علی عرشہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. یہ دنیا کیا ہے میں بتاؤں. آیت کریمہ میں نے اولیاء اللہ پر پڑھی ہے. اب اولیاء اللہ کے بارے میں اللہ فرماتا کیا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے خبردار بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے ولی کہتے کسے ہیں؟ سر پر بڑھائے بال تو روٹی کے واسطے، لائے کہیں سے دال تو روٹی کے واسطے، کپڑے جو پہنے لال تو روٹی کے واسطے. یہ وجد اور حال ہے روٹی کے واسطے، یہ قیل اور قال ہے روٹی کے واسطے. یہ سب روٹی کے لیے کیا جاتا ہے، ورنہ ولی کی پہچان اللہ فرما رہا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون. ولی وہ نہیں جو ہواؤں میں اڑے، ولی وہ نہیں جو فضاؤں میں اڑے، ولی وہ نہیں جو دریا کے مسلح بچھائے. ولی وہ ہے جو ایمان لانے کے بعد اللہ کا تقویٰ. وہ ہے ولی کسے کہتے ہیں؟ بتاؤ ولی کسے کہتے ہیں؟ یہ دلی کی جامع مسجد دیکھنے والوں نے دیکھی ہوگی، نوجوانوں بہت سے لوگوں نے دیکھی ہے جامع مسجد دلی کی. ایک زمانہ تھا کہ اورنگزیب جیسا آدمی رمضان کے مہینے میں تراویح کی نماز دلی کے جامع مسجد میں پڑھا کرتا تھا. زمانے کا امام جانتے ہو کون تھا؟ اس زمانے کا امام حضرت علامہ حافظ و قاری ملا محب اللہ بہاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. کون؟ دلی کے جامع مسجد کے امام. تراویح وہ پڑھاتے تھے، مکمل قرآن پڑھاتے تھے. تراویح کی نماز پڑھنے کے لیے عالمگیر آئے ہیں. رمضان کی تراویح پڑھنے کے لیے عالمگیر دلی کی جامع مسجد میں آتے تھے اور نماز پڑھا رہے ہیں. کون؟ ملا محب اللہ بہاری رضی اللہ عنہ. اور ملا محب اللہ بہاری نماز پڑھا رہے ہیں. ایک جگہ قرآن کی آیت ذات گڑبڑ لگی. عالمگیر نے پیچھے سے لقمہ دیا، لیکن ایک جید عالم حافظ قرآن اس نے اس لقمہ کو قبول نہیں کیا. نماز مکمل ہو گئی. اس کے بعد ملا محب اللہ بہاری بیٹھے، کہنے لگے بادشاہ سلامت آپ نے لقمہ جو دیا ہے غلط ہے. اورنگزیب نے کہا نہیں لقمہ بالکل درست ہے. تو بولے لاؤ قرآن کا نسخہ اکٹھا کیا جائے. قرآن کا پہلا نسخہ لے کر آئے تو دیکھے ایسا ہے جیسے محب اللہ بہاری نے پڑھا تھا. دوسرا نسخہ منگایا گیا جیسے محب اللہ بہاری نے پڑھا تھا. تیسرا نسخہ منگایا ایسے تھا جیسے محب اللہ بہاری نے پڑھا تھا. چوتھا نسخہ منگایا ایسے تھا جیسے محب اللہ بہاری نے پڑھا تھا. جب چار کتابیں رکھی گئی، چاروں میں وہی آیت موجود تھی جیسے محب اللہ بہاری نے پڑھا تھا. اب کہنے لگے سنو فتویٰ اکثریت پہ لگتا ہے، ملا بہاری نے جو پڑھا ہے وہی صحیح ہے. چار نسخوں میں موجود ہے. ایک نسخہ ایسا بھی آیا جس میں ایسا لکھا تھا جیسا اورنگزیب عالمگیر نے لقمہ دیا تھا. اب بات یہ ہو گئی عالمگیر نے جو لقمہ دیا تھا وہ صرف ایک نسخہ تھا اور محب اللہ بہاری نے جو پڑھا تھا وہ 4 نسخہ تھا. سب پریشان ہیں ایک کا مانے یا 4 کا مانے. حضرت اورنگزیب نے کہا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا ہے، جیسا میں نے بتایا ہے ویسا ہے. اور سنو تمام مغلیہ سلطنت میں جتنے شہزادے تھے کوئی حافظ قرآن نہیں تھا. اگر کوئی تھا تو عالمگیر رحمت اللہ علیہ تھے اور کوئی حافظ قرآن نہیں تھا. ملت کے نوجوانوں کون عالمگیر؟ وہی جس نے فتاوی رضویہ شاہی خزانے پر جو ہے شاہی خزانے کے خرچے سے لکھوایا ہو، وہی فتاوی عالمگیر لکھوانے والا وہی عالمگیر ہے. اب ایک نسخہ عالمگیر کے حساب سے ہے، 4 نسخہ ملا محب اللہ بہاری رحمت اللہ علیہ کے نسخے پر ہے. اب ایک امام ہے، دوسرا مقتدی ہے. ایک امام ہے اپنے امامت کا وعدہ ہے، دوسرا سلطنت کا بادشاہ ہے. لیکن یاد رکھو آج جس کو چھوٹا سا پد مل جائے وہ اماموں میں گھومتا ہے. لیکن محب اللہ بہاری ایک امام تھا، اورنگزیب عالمگیر سے مقابلہ کر رہا تھا. بادشاہ تھا، اپنے تلوار کی روپ دکھا سکتا تھا، اپنے طاقت کا دھواں جما سکتا تھا، اپنے سلطنت کا دباؤ ڈال سکتا تھا، اپنے روب دار میں امام کو دبا سکتا تھا. لیکن وہ جانتا تھا قرآن پڑھنے والوں کو دنیا کی طاقت سے دبانا ناجائز و حرام ہے. اس لیے محبت سے بات
کرنی چاہیے. عالمگیر نے ایک نسخہ عالمگیر کے جو ہے قول کے مطابق تھا. اب ملا محب اللہ بہاری نے کہا یہ چار نسخے ہمارے پکش میں ہے. لوگوں نے کہا کس کا مانا جائے تو عالمگیر کو جھلا گیا. عالمگیر کو جھلا, سنو ولی کسے کہتے ہیں. عالمگیر کو جھلا لایا, اپنے سر کی ٹوپی اتاری, محب اللہ کی ٹوپی اتار کے پھینک دی. امام کے سر پہ اپنا ٹوپی رکھا اور کہا محب اللہ اب بتاؤ یہ 4 نسخے صحیح ہیں کہ عالمگیر نے کہا وہ صحیح ہے. محب اللہ قدموں میں گرے, رونے لگے, بولے اللہ جب اس عالمگیر کے ٹوپی کا یہ کمال ہے تو اس کے دل میں سے ہوئے قرآن کا کمال کیا ہوگا. لوگوں نے پوچھا کیا ہوا. محب اللہ بہاری نے کہا جیسے عالمگیر نے اپنی ٹوپی میرے سر پہ رکھی میں اس دنیا سے چلا گیا, میری نگاہ کے سامنے نہ دلی ہے, نہ دلی کی جامع مسجد ہے, نہ اس کے منبر و محراب ہے, نہ اس کے بروج و کنگرے ہیں, نہ دلی کی آواز ہے. مجھے کچھ نظر آیا تو اللہ کا لوح محفوظ ہے اور قرآن میں سے لکھا ہے جسے عالمگیر نے بتایا ہے. محب اللہ بہاری ہے, عالمگیر کی ٹوپی سر پہ لگی تو اللہ کا لوح محفوظ نظر آنے لگا. کلیم شاہ یہ کہا تھا جب انہیں گھڑا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی, محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا. جشن میلاد النبی مسلک اعلیٰ حضرت, مسلک اعلیٰ حضرت, نعرہ پیر, نعرہ رسالت. محب اللہ بہاری نے مان لیا جب ایک ولی کے ٹوپی کا یہ حال ہوتا ہے تو اس کے وجود کا حال کیا ہوگا. اب ولی کے کہتے ہیں دنیا جانتی ہے آج جس کا مہینہ چل رہا ہے اسے شیخ جیلانی کہتے ہیں. آج لوگ کرم کے پیچھے بھاگے پھرتے ہیں. ولی ہونے کے لیے علم ہونا شرط ہے, بغیر علم کے کوئی ولی نہیں ہو رہا. اب یہ الگ چیز ہے, چاہے وہ مدرسے سے پڑھے چاہے اللہ اس کو اپنے طرف سے پڑھا دے, لیکن علم ہونا شرط ہے. بغیر علم کے کوئی ولی نہیں ہو سکتا ہے. اللہ کے نوجوان, کیا تم نے نہیں سنا کہ حضرت سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 18 سال کی عمر تک یعنی 17 سال سے اوپر تک اپنے علاقے کے مکتب میں پڑھتے رہے. یہ کیا کر رہے تھے؟ تعلیم حاصل کر رہے تھے. گویا ان کو پتا تھا کہ ولایت کے لیے علم ضروری ہے. اور سن پیدا ہونے کی بات تو علماء بیان کرتے ہیں ان کی 18 بیٹے حافظہ تھی, پڑھتی تھی, بیٹے کو اللہ پیٹ میں یاد کروا دیا کرتا تھا. ولایت کے لیے علم, بغیر علم کے کوئی ولی نہیں ہو سکتا ہے. اللہ کے نوجوان کون ہوتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے, میں اپنی حدیث بیان کر دوں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں حدیث قدسی کا مفہوم اس طرح ہے. اللہ فرماتا ہے, اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ کی عزت کی حدیث قدسی ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب کوئی بندہ نوافل کرتا ہے, نوافل عبادت کر رہا ہے. اب نوافل عبادت کی مناسبت سمجھنا. دیکھیے عبادت کا معنی صرف نماز نہیں ہوتا ہے, عبادت بہت طرح کے ہوتے ہیں. دیکھیے حج کرنا بھی ایک عبادت ہے. زندگی میں ایک بار حج فرض ہے لیکن دوبارہ گیا تو فرض نہیں ہے, وہ نوافل میں سے سہوارا گیا, شہار گیا, پنج بارہ گیا, ساری زندگی چلتا رہا تو یہ نوافل میں شمار ہوگا. زکوٰۃ 2.5% واجب ہے. اب زکوٰۃ 2.5% جو واجب ہے سال بھر میں ایک بار وہ زکوٰۃ دے دیا, وہ واجبات میں سے ہے. لیکن اس کے سوا اللہ کے نام پر ہاتھ پھیلانے والوں کے اگر ہاتھ پہ کچھ رکھ دیا ہے, کسی ننگے کو پہنا دیا ہے, کسی بھوکے کو کھلا دیا ہے, کسی یتیم کو کی مدد کر دی ہے, کسی بیوہ کی مدد کر دی ہے, کسی دکھیارے کی مدد کر دی ہے, تو یہ واجبات میں سے نہیں ہے, فرائض میں سے
نہیں ہے، یہ نوافل میں سے ہے۔ اسی طرح رمضان کا روزہ فرض ہے، رمضان کے علاوہ اگر کوئی دوشنبے کا روزہ رکھتا ہے تو یہ نوافل میں سے ہے، کوئی پیر کا روزہ رکھتا ہے یہ نوافل میں سے ہے، کوئی بدھ کا روزہ رکھتا ہے یہ نوافل میں سے ہے، کوئی شوال کا روزہ رکھتا ہے یہ نوافل میں سے ہے، کوئی عاشورہ کا روزہ رکھتا ہے یہ نوافل میں سے ہے، کوئی شب معراج کا روزہ رکھتا ہے یہ نوافل میں سے ہے، کوئی شعبان کا روزہ رکھتا ہے یہ نوافل میں سے ہے۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں نفلی عبادتوں کے ذریعہ اللہ کا بندہ اتنا قریب ہو جاتا ہے، چلتا بندہ ہے طاقت ہوتی ہے، پکڑتا بندہ ہے طاقت اللہ کی ہوتی ہے، بولتا بندہ ہے قوت اللہ ہوتی ہے، دیکھتا بندہ ہے طاقت اللہ کی ہوتی ہے، سنتا بندہ ہے طاقت اللہ کی ہوتی ہے، وعدہ بندہ کرتا ہے لیکن اس کے وعدے میں پاور اللہ کی ہوتی ہے، اللہ کی ہوتی ہے۔ اب ملت کے نوجوانوں اندازہ لگاؤ، یہی ایک مسئلے کو لے کر خود آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آپ لوگوں کو میرا ساتھ دینا ہو تو دو۔ اہل اسٹیج سب جو ہے سب سو چکے ہیں، بہت تھکے ہوئے ہیں، اللہ ان کے تھکان کو ان پر غالب نہ آنے دے، بہت بے قدر تھکے ہیں۔ درود و سلام پڑھو محبت سے صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اصل میں جب کوئی ناراض ہوتا ہے مولوی نا تو مولوی کا ساتھ جانتے ہو کب چھوڑتا ہے؟ جب مجدھار میں مولوی آتا ہے تب اس کا ساتھ چھوڑتا ہے، لیکن میرے لیے فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ گرچہ ہے بے حد قصور یا رسول اللہ، گرچہ ہے بے حد قصور تم ہو عفو و